بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، ماہ شعبان کی اہمیت و فضیلت کا بیان احادیث مبارکہ میں جا بجا موجود ہے، جیسا کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ شعبان کی تاریخوں کو رمضان کے لیے یاد رکھا کرو۔ ایک اور جگہ ارشاد گرامی ہے کہ حضرت اسامہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان المعظم میں رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ماہ شعبان میں رمضان المبارک کا شدت سے انتظار کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ رجب کا چاند طلوع ہوتے ہی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں شعبان تک اور پھر رمضان تک پہنچا دے۔ اس خوبصورت اور پرنور مہینے کا انتظار اور استقبال کرنا، اس کے شوق میں بیتابیوں کا اظہار کرنا اللہ پاک سے محبتوں کا اعلان ہے۔ شعبان المعظم کے دن گن گن کر گزارے جائیں اور بے حد شوق کے ساتھ رمضان المبارک کا انتظار کیا جائے کہ اب اتنے دن رہ گئے ہیں ماہ سیام میں۔ انسانی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ متعینہ وقت پر تو اس مہینے نے آنا ہی ہے اور اگر زندگی موجود رہی تو اس مہینے کو پا ہی لیں گے، تو اس شدت سے انتظار کرنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بیرون ملک سے کسی کے والد، کسی کے بھائی، کسی کے بزرگ یا بیٹے یا کسی بھی عزیز رشتہ دار نے آنا ہو تو وہ 2-3 مہینے پہلے ہی سے آنکھیں فرش راہ کیے ہوتے ہیں اور گن گن کر دن گزار رہے ہوتے ہیں، اور جو ہی دن قریب تر آ جاتے ہیں تو پھر گھڑیاں اور ساعتیں بھی گنی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو بار بار گھڑی دیکھی جاتی ہے کہ ابھی تک آئے نہیں، ابھی تک آئے نہیں، جب کہ یہ طے ہے کہ 6 بجے فلائٹ اترے گی۔ پھر بار بار گھڑی دیکھنے کا کیا مطلب؟ اسلام آباد سے کراچی پہنچنے میں 2 گھنٹے لگیں گے معلوم ہے، لیکن ہر 10 منٹ بعد گھڑی پر نظر کیوں ڈال رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ ذرا پتہ کرو کہ کہاں تک پہنچے ہیں؟ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ دل و دماغ میں کسی کا انتظار بسا ہوا ہو تو پھر بیتابیاں، بے چینیاں اور اضطراب موجود ہوتا ہے۔ ہم دنیا کے لوگوں کے ساتھ جو ربط و رشتہ رکھتے ہیں اس کے مطابق ان کا انتظار بھی کرتے ہیں۔ کچھ آنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بتایا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں دن ہم پہنچیں گے اور وہ دروازے پر دستک دے رہے ہوتے ہیں اور ہم سو کر اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور اچانک جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں باہر دروازے پر دستک دے رہے ہیں تو ہم استقبال تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ذہن میں یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ او میں تو بھول گیا، میں نے تو یہ کام ہی نہیں کیے، کاش مجھے پہلے یاد آ جاتا۔ تو جن لوگوں کے لیے دل میں محبت اور جگہ ہو تو ان کے لیے پھر سارے کام مؤخر کر کے بس وہی کچھ کرنے لگتے ہیں جو انہیں خوشی پہنچائے۔ تو ناظرین گرامی، یہ مہینہ یعنی ماہ شعبان اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے۔ چھم چھم رحمتیں برستی ہیں، انوار اترتے ہیں، گناہگاروں کو آتش دوزخ سے نجات بخش دی جاتی ہے۔ تو اس کا استقبال کرنا اور انتظار کرنا، گن گن کے دن گزارنا، لمحے اور ساعتیں بسر کرتے ہوئے بار بار ماہ رمضان کا ذکر کرنا اس مہینے کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، اور اس پاک مہینے سے محبت اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ اس لیے اس ماہ سیام کا استقبال کرنا، اس کی تیاری کرنا، اپنے گھر کو صاف کرنا، اس کے لیے اپنی اولاد کے دل میں شوق پیدا کرنا اور ماحول پہلے ہی پیدا کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ جو ہی یہ ماہ جلوہ گر ہو تو روزہ رکھنے کا مزاج پیدا ہو چکا ہو، تلاوت قرآن پاک کا مزاج پیدا ہو چکا ہو، نوافل اور اچھے اعمال بجا لانے کی عادت پڑ چکی ہو۔ تو شعبان میں ہی اس کی تیاری شروع کرنی چاہیے تاکہ رمضان المبارک آتے ہی ہم پوری طرح سے مستعد اور فعال ہو کر اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹ سکیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ سیام آتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت تو اللہ جل شانہ کی کرم نوازیوں کا ایک ایسا خوبصورت منظر ہے کہ آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کوئی اس کا تصور کر سکتا ہے، اتنی حسین ہے۔ وہاں کی ہوائیں جب چلتی ہیں تو گرد نہیں اڑتی بلکہ کستوری اڑتی ہے۔ وہاں دودھ کی، شہد کی، مائے معین، کوثر، سلسبیل کی نہریں بہتی ہیں۔
موتی زمرد کے محلات بنے ہوئے ہیں، وہ خوبصورت محل اور وہ خوبصورت جنت کا ماحول ہے، لیکن اس کے باوجود اس حسین و جمیل جنت کو، مرصع جنت کو، نظیف ترین بقائے رحمت کو 11 ماہ تک رنگ و روغن کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے۔ اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے جو صرف روزہ داروں کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے۔ روزہ دار اس دروازے سے گزر کر جنت میں داخل ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے آپ سے بہت جلد۔ اجازت چاہوں گی آپ سے۔ فی امان اللہ۔